بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں، تو پنجاب حکومت نے پھر ایک شرارت کی ہے۔ یہ سامنے آپ بینر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جی دربار کے اندر سٹیج کے اوپر سے ہی نعرہ لگایا جائے گا، یعنی پنڈال سے کوئی نعرہ نہ لگائے۔ مطلب یہ کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت ہے عمران خان کی شیطانی حکومت، یہ پچھلے دور میں بھی اپنا ہر ایک شیطانی حربہ لبیک والوں کے خلاف آزما چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لبیک والوں کو اور زیادہ طاقتور کیا ہے۔ تب ان کو یہ جو عدالتی وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کی حکومت جو ان کو ملی ہوئی ہے، مانگے تانگے کی حکومت، تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے پھر دیکھیں کہ یہ ایک حکم صادر کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب میں، اور ان سے کچھ ہو نہیں سکا، پاکستان میں ان سے کچھ ہو نہیں سکا۔ ملک چل رہا ہے قرضوں کے اوپر، اور ان کو تکلیف ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیسے روکنا ہے۔ قرض لے کر ملک چلاتے ہیں، ملک کو مقروض کر دیا، امداد لے کر یہ گزارا کرتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہے تو صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ روکنے کی۔ پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہر ایک علاقے میں منشیات فروشی ہوتی ہے، زنا کے اڈے ہیں، چوری ڈاکہ زنی سب کچھ قتل و غارت، لیکن ان کو فکر ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ روکنے کی فکر ہے۔ پورے پاکستان میں کرپشن لوٹ گھسوٹ کا بازار جو گرم ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیسے روکنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لگایا گیا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہر منکر ختم نبوت کے خلاف لگایا گیا، اور انشاءاللہ اب بھی منکر ختم نبوت عمران نیازی کے خلاف بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سڑکوں کے اوپر چلتی ہوئی گولیوں کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ کوئی مائکہ لال اسے نہ روک سکا، نہ روک سکے گا۔ یہ نعرہ مسجدوں میں بھی لگتا ہے، یہ نعرہ مزارات پر بھی لگتا ہے، یہ نعرہ انشاءاللہ عنقریب پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی لگے گا۔ داتا صاحب ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگ ہیں، تو اہل سنت و جماعت کی مرکزی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے عرس کی تقریبات کو کس طرح سے کیسے ان کا عرس منانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، کون سا نعرہ لگانا ہے، کون سا نہیں لگانا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سیلاب زدگان کی مدد کو جا نہ سکے، ان کے لیے کچھ کر نہ سکے، تو تمہیں فکر ہے لبیک یا رسول اللہ والوں کی۔ پاکستان کا قرض اتار دیا تم لوگوں نے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ روکنے آ گئے ہو۔ ویسے شرم آنی چاہیے چوری پرویز لائی صاحب، جب تک آپ یہ عدالتی وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے، اس بھاگ دوڑ میں شامل نہیں ہوئے تھے، تمہاری پھر بھی پاکستان میں ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، لیکن تم نے وہ بھی برباد کر دیا۔ اب تم بھی منکر ختم نبوت کی چمچا گیری کرو گے، اور دربار میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی مخالفت کرو گے۔ عمران نیازی تو منشی گوہر قادیانی کے ان کے خاندان سے ہے، اس کی رگوں میں تو قادیانیوں کا خون ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ویسے ڈوب مرنے کا مقام ہے تم لوگوں کے لیے کہ پاکستان تم لوگوں سے سنبھلتا نہیں، چلتا نہیں۔ کوئی برائی پاکستان سے تم ختم نہ کر سکے، بلکہ ان کی سرپرستی کر رہے ہو، اور تکلیف ہے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ روکنے کی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سعد رضوی صاحب جیسے ہی داتا صاحب کے مزار پر پہنچیں گے تو لبیک یا رسول اللہ کی جو صدائیں ہیں یہ اٹھیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری نیندیں حرام کر دیں گی۔